باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے حاضرین اور ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر، ایمانی جذبے کے ساتھ، ایمانی سوچ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ کھجوروں کے اتوار، پام سنڈے، اس کے ہم سارے عمل کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کھجوروں کا اتوار جو ہے یہ کس طرح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور بہتر میں نے سمجھا ہے کہ مقدس لوکا رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل مقدس سے آپ کے لیے میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مقدس لوکا رسول کی انجیل مقدس اس کا 19واں باب 28ویں آیت سے۔ اور جب وہ یہ باتیں کہہ کر یروشلم کی راہ لے کر آگے آگے چلا، اور ایسا ہوا کہ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے بیت فجے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو اپنے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی میں آج آپ کے ساتھ ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر، ایمانی جذبے کے ساتھ، ایمانی سوچ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ کھجوروں کے اتوار، پام سنڈے، اس کے خداوند کے لیے درکار ہے۔ بھیجے ہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی کیا، اور جب گدھی کا بچہ کھولنے لگے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ اسے یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ کوہ زیتون کے التار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے یوں کہتے ہوئے خدا کی تمجید کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر سلامتی اور عالم بالا پر جلال۔ اور اس ہجوم میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو جھڑک۔ اس نے جواب میں کہا، کیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ بھی رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے بھائی اور بہنوں، کھجوروں کا اتوار یہ عید پاشکا سے پہلے بہت بڑی عید منائی جاتی ہے، جو دنیا بھر کے تمام مومنین تمام گرجا گھروں میں، اپنے اپنے گلی محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کی ڈالیاں اوپر کرتے ہوئے، بلند کرتے ہوئے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ، بولو خداوند یسوع مسیح دی جے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ ساری خوشی، ساری شادمانی ہمیں اس کھجوروں کے اتوار کے موقع پر جب جلوس کی صورت میں ہم سارے گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں یا مخصوص جگہ پر جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ لوگ مومنین جو ہے وہ بڑی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ بڑے بڑے خیمہ اجتماع لگائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین جو ہیں وہ گرجا گھر میں یا گرجا گھر سے باہر اپنی اس ایمانی خوشی کو جو ہے جوش کے ساتھ منائیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جب کھجوروں کے اتوار کو اس بات کا جوش، اس بات کا ایمان، اس بات کا ہم چرچا اپنے لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک یسوع مسیح کی آواز کو، یسوع کی شان کو بلند کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے، یاد رکھیں، جس کی سواری گدھے کی سواری ہے، اور یہ سواری امن کی، سلامتی کی، پیار کی، محبت کی سواری ہے۔ پہلے وقتوں میں اگر پرانی فلموں کو دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، لوگوں کی ہسٹری کو جانا جائے، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتے تھے
وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کو جیتنے کے لیے زیادہ تر بادشاہ جو ہوتے تھے وہ گھوڑوں کی رتھوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ دوسروں کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے بڑے زور آور گھوڑے رکھے ہوتے تھے، اور جو ظاہر کرتے تھے کہ یہ بادشاہ دوسروں کو فتح کرنے والا بادشاہ ہے، جبکہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ بالکل اس کے متبادل ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ امن کا بادشاہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ جب یسوع مسیح کو لوگ یروشلم میں بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ جب ویلکم کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے بعد جو کہتے ہیں داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ، جو یسوع مسیح کو جے جے کر پکارتے ہیں، جو یسوع مسیح کی جے جے کار کرتے ہیں، وہی لوگ کہیں گے اسے صلیب دے، اسے صلیب۔ آج کھجوروں کے اتوار کے موقع پر میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، اس بات کو جاننا ہے، ایمان کے ساتھ جاننا ہے، روحانی طور پر جاننا ہے کہ میرا بادشاہ یسوع المسیح جب میں اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ کھجوروں کے اتوار کی عبادت کرتا ہوں تو میرا بادشاہ مجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ سلامتی کا پیغام، خوشی کا پیغام، محبت کا پیغام۔ حقیقت میں پاش کا جو ہے وہ محبت ہے، وہ خدا کی محبت ہے کہ کس حد تک یسوع مسیح ہم سبوں کو پیار کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہ کھجوروں کی ڈالیوں کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اس بہت بڑے جلسے میں، جلوس میں، بہت بڑے اجتماع میں جو یسوع مسیح کے نام سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو خاص بات ہے کہ اس وقت تمام مومنین، تمام بزرگوں، تمام ماؤں، تمام بچوں، تمام بڑوں، ہر ایک کے ہاتھ میں کھجوروں کی ڈالیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ دوسری کیوں ڈالیاں کسی کے ہاتھ میں کبھی بھی نظر نہیں آتی، نہ آئیں گی، لیکن کھجور کی ڈالیاں جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ فتح کا نشان ہے، فتح مندی کا نشان ہے۔ اور یہ ڈالیاں جن کو برکت دی جاتی ہے، جلوس میں لہلہایا جاتا ہے، بڑے ایمان کے ساتھ گرجا گھر کی طرف یا خیمہ اجتماع کی طرف جہاں پر پاک الطار لگایا جاتا ہے، تو یہ ڈالیاں لوگ لہلاتے ہوئے خوشی کے ساتھ داؤد کے بیٹے کی ہوشیانہ کرتے ہوئے، داؤد کے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے، لوگ بڑے نعرے لگاتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑے ایمان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی آوازوں کے ساتھ بلند کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ڈالیاں پورا سال چرچ میں رکھی جاتی ہیں، اور پھر جب ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں اس کی راکھ بنائی جاتی ہے، اور یہ بڑی بابرکت راکھ جو ہے ہر انسان کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔ اس لیے کھجوروں کی ڈالیاں، ان کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، ان کی ہماری زندگی میں بہت بڑی قدر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے ساتھ ہم سواری کرتے ہیں، یسوع مسیح کو جب ہم اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یسوع مسیح جو ہے وہ امن اور سلامتی کا خدا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ پیار اور محبت کا سرچشمہ ہے۔ آج میں نے کھجوروں کے اتوار کے موقع پر جب ہم داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو میرا بادشاہ آج مجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ میرا بادشاہ، میرا یسوع، میرا نجات دہندہ، میری قوت، میری طاقت، میری سپر جو یسوع المسیح ہے، وہ مجھے کیا طاقت دیتا ہے؟ وہ مجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ وہ میری زندگی کو کس طرح تبدیل کرتا ہے؟ کیا میری زندگی میں کھجوروں کے اتوار کے موقع پر وہی رویہ ہوگا جو فریسیوں کا تھا، جو فقیوں کا تھا، جو اس دور میں، اس زمانے میں دوسرے لوگوں کا تھا، کہ چند دنوں کے بعد وہ کہیں گے کہ یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو؟ یا میں بڑی وفاداری کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ یسوع کے پیچھے ہر روز چلنے کی کوشش کروں گا؟ آج جب دنیا میں پریشانیاں ہیں، دنیا میں رنج و غم ہے، دنیا میں بے شمار بیماریاں ہیں، دنیا میں بے شمار طوفان آ رہے ہیں، دنیا کی سوچ اور خیال آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے فرق انداز میں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ تو میں جب یسوع مسیح کے خون کا خریدا ہوا اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں، تو میں کس حد تک یسوع مسیح کی وفاداری کر سکتا ہوں؟ کیا واقعی یہ آواز، یہ نعرہ، یہ گونج، یہ صدا جو میرے دل سے نکل رہی ہے، واقعہ ہی یسوع مسیح کے ساتھ میرا پیار ہے؟
میں مخلص ہوں, میں اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکولوں کے بچے یا خاندان کے بچے جو ہیں وہ پلے کارڈ بناتے ہیں جن پہ بادشاہوں کا بادشاہ, داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ, جن میں اس طرح کے بے شمار کلام مقدس کے الفاظ لکھے جاتے ہیں. کیا میری یہ خوشی ہمیشہ یسوع کے ساتھ ہے؟ کیا میں یسوع کی بات کو مانتا ہوں؟ کیا میں یسوع کے احکامات کو مانتا ہوں؟ کیا میں یسوع کی بات کو سننے کے لیے, ماننے کے لیے اس کا بندہ یا بندی ہوتے ہوئے تیار ہوں؟ تو میں نے آج میرے لیے, آپ کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جب ہم عید پاشکا سے پہلے یعنی ایسٹر سے پہلے ایک بہت بڑی عید یعنی کھجوروں کے اتوار کی عید مناتی ہیں, تو یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ چلیں, ہم تابعداری کے ساتھ, ہم محبت کے ساتھ جب یسوع کے پاس آئیں گے, یسوع کے ساتھ چلیں گے, تو یقیناً دوسروں کے لیے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی, اپنی خوشیاں دوسروں کو دینی ہے. یسوع مسیح بڑے ایمان کے ساتھ آج ہم سبوں کو جب ہم اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی جو ہے وہ سادہ زندگی ہے, یسوع مسیح کی زندگی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیار سے بری ہوئی سرشار زندگی ہے. تو آج میرے گھر میں, میرے خاندان میں, میری زندگی میں کیا یسوع مسیح کا واقعہ ہی ایسا تجربہ ہے کہ میں امن کے بادشاہ, سلامتی کے بادشاہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں. مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں, جب ہم کھجوروں کے اتوار کو مناتے ہیں, اپنی کھجوروں کے اتوار کے موقع پر اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لہلاتے ہیں, جب ہم نعرے لگاتے ہیں, جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا واقعی ہم یسوع مسیح کی یہ خوشی دوسروں میں دے سکتے ہیں؟ کیا میری خوشی, میری زندگی دوسروں میں, جب یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ہم اس محبت, اس پیار کا پرچار جو ہے وہ دوسروں میں کریں, تو یہ پاک ہفتہ, اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کا اتوار جب منایا جاتا ہے تو ہم پاک ہفتے کا بھی آغاز کرتے ہیں. تو یہ پورا ہفتہ جب ہم آج کھجوروں کے اتوار کے موقع پر بڑی خوشی کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں, تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میری زندگی میں وہ بادشاہ آ جائے, میرے دل میں وہ بادشاہ آ جائے, تاکہ زندگی کی رونق دوبالا ہو جائے, تاکہ زندگی کی سنسانی دور ہو جائے, تاکہ زندگی کی بیماریاں دور ہو جائیں, تاکہ زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں, تاکہ میں دوسروں کو ہمیشہ پیار کرنے والا بنوں, میں دوسروں کو ہمیشہ زندگی دینے والا بنوں, میں دوسروں کی ہمیشہ قدر کرنے والا بنوں, میں دوسروں کو ہمیشہ معاف کرنے والا بنوں. میرے دل کی صدا اس بات کے لیے تیار ہو, اس بات کی صدا نکلے کہ میں یسوع مسیح کا وفادار شاگرد ہوتے ہوئے, وفادار بیٹا ہوتے ہوئے, وفادار اس کی بیٹی ہوتے ہوئے میں اقرار کروں, میں جانوں, میں مانوں کہ یسوع مسیح میرا بادشاہ ہے. یسوع مسیح میرا وہ بادشاہ ہے جو مجھے پیار کا, جو مجھے حلیمی کا, جو مجھے نرمی کا, جو مجھے محبت کا درس دیتا ہے. یہ باتیں مسیح خداوند میں میرے حاضرین و ناظرین اس وقت اچھی لگتی ہیں, ہو جاتی ہیں جب زندگی بدل جائے, جب زندگی میں کوئی نہ کوئی نیا پن آ جائے, جب زندگی میں کوئی نہ کوئی پر رونق بات آ جائے کہ میں یسوع کا شاگرد ہوتے ہوئے, یسوع مسیح کا بیٹا ہوتے ہوئے, بیٹی ہوتے ہوئے, یسوع مسیح کا خون خریدا وفادار شاگرد اور شاگردہ ہوتے ہوئے جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں, تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. آج جب ہم کھجوروں کے اتوار پر اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے گھر میں, پوری دنیا کے ساتھ, مسیح امت کے ساتھ جب ہم کھجوروں کے اتوار کی جلوس کی صورت میں عبادت کرتے ہیں, چرچ میں عبادت کرتے ہیں, اپنے گلی محلوں میں جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گلیوں اور بازاروں کو سجاتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے دل کو بھی یسوع کے لیے تیار کرنا ہے. اپنی ساری سنسانی کو, اپنی ساری ورانی کو, اپنے سارے حسد اور نفرت کو, کدورت کو, جو ہمیں انسانوں سے دور لے کے جاتے ہیں, ہم نے آج امن کے بادشاہ جب یسوع مسیح گدی کے بچے پر سوار ہے, تو وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی نیا پن شروع کریں, زندگی کی رونق کو دوبالا کریں, تاکہ خداوند خدا ہم سب کو کھجوروں کے اتوار کے موقع پر یہ خاص برکت دے کہ ہم دوسروں کو زندگی دینے والے, دوسروں کو خوشیاں دینے والے, دوسروں کو پیار دینے والے, دوسروں کو پیار کرنے والے, اور اپنے اپنے خاندان میں اپنی زندگی کو پیار کرنے والے بنے. خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم جب کھجوروں کے اتوار کے موقع پر ہمیشہ خداوند کی تعریف کرتے ہیں,
जोश के साथ, ईमान के साथ, वलवले के साथ, तो ये दुआ हमारे दिल से निकले, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए। इसलिए हमने, जिस तरह एक गीत में है कि बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। जब हम अपने दिल को बदलेंगे यीशु के लिए, दिल का जब हम देखेंगे कि मेरा दिल यीशु के लिए तैयार है, तो यकीनन हमें बरकत मिलेगी। खजूरों के त्योहार और फिर पाक हफ्ते के दौरान हम देखेंगे कि हम किस हद तक यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और बरकत हासिल कर सकते हैं। आप सबों को खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। और खजूरों की त्योहार के मौका पर आप ज़रूर खजूरों की डालियाँ अपने घरों में लेके जाएं, सलीब का निशान बनाएं, ताकि ये हमारे घरों के लिए पूरा साल बरकतों का वसीला बने और हम एक दूसरे को खुशियां दें और हमेशा एक दूसरे को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एहतराम और इज़्ज़त के साथ एक दूसरे की मोहब्बत और प्यार में बढ़ें, ताकि खुदावंद खुदा से हमें हमेशा बरकत मिले। आप सबों को खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। बाप और बेटे रूपाक के नाम से आमीन।